چھوٹی سی عمر تھی، میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا رہا، کب جگہ خالی ہو میں بھی جا کے استاد صاحب سے قرآن پڑھوں۔ کافی دیر کھڑا رہا لیکن مسجد کے اندر جگہ نہ ملی۔ اچانک ایک آواز گونجنا شروع ہو گئی، ایک آواز آنا شروع ہو گئی، جس آواز کو میں نے بھی سنا، میرے استادوں نے بھی سنا، جس آواز کو میں بھی سنتا رہا میرے استاد بھی سنتے رہے۔ اب میں ادھر ادھر دیکھتا، مجھے آواز دینے والا کوئی نظر نہ آتا، میں بڑا حیران تھا، بار بار یہ آواز آتی، او مسجد میں بیٹھنے والوں راستہ چھوڑ دو، وقت کا غوث اعظم آ رہا ہے۔ او مسجد میں بیٹھنے والوں راستہ چھوڑ دو، وقت کا غوث اعظم آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ آواز آئی، نظر تو کوئی نہیں آ رہا تھا، ہر طرف جناب والا میں نے نظر اٹھا کر دیکھی، لیکن جیسی جیسی یہ آواز آتی گئی ویسے ویسے میرے لیے جگہ بھی بنتی گئی۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار نظر کرم خدا را، میری خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں را، سرکار غوث۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا جب یہ آواز آئی میرے لیے راستہ بن گیا، اب میری عمر چھوٹی تھی۔ اے بیٹے عبدالوہاب، اس وقت سے میں نے یہ جان لیا تھا کہ میں صرف ولی نہیں بلکہ سارے ولیوں کا سردار ہوں۔ میں صرف ولی نہیں سارے ولیوں کا سردار ہوں۔ بھئی اتنی چھوٹی سی عمر میں جب یہ آواز گونج رہی ہے، وہ راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو، وقت کا غوث آ رہا ہے۔ غوث اگر اس کا معنی کیا جائے نا عربی گرامر کے اعتبار سے تو معنی بنے گا غوث اسے کہتے ہیں جو مدد کرنے والا ہو، جو کیا کرنے والا ہو، مدد کرنے والا ہو۔ وہ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار پر لاہور اکثر آپ لوگوں میں سے شاید جانتے ہی ہوں گے، آپ نے جس کو حاضری کا شرف نہیں اللہ اسے عطا فرمائے، ہم نے تو دیکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ وہاں ایک منگتا باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا داتا مجھے 10 روپے دے دے، داتا مجھے 10 روپے دے دے۔ وہ ایک بندہ گزرا، اس نے کہا پاگل ہیں ہوئے داتا کو 10 روپے منگنے، داتا تینوں 10 دے گا؟ اوپر موڑ کے اپنی جیب وچوں انہیں کڈے، انہیں کہا لے داتا نے کتوں دینے؟ انہیں کہا واہ داتا تیریاں عظمتاں تے قربان جاواں، جڑے نہیں منگدے انہاں کولوں ہی کڈھا کے سانوں دینا ہے، جڑے نہیں منگدے انہاں کولوں ہی کڈھا کے دینا ہے۔ تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مددگار ہیں، آپ کیا ہیں؟ مددگار ہیں، اور حقیقی مددگار اللہ ہے۔ بھائی مدد کی بھی قسمیں ہیں نا، حقیقی مددگار اللہ ہے اور مجازی مددگار غوث اعظم بھی ہیں، اور اللہ کے جتنے سچے ولی ہیں وہ سب کے سب مددگار ہیں۔ تو جب ولی مددگار ہو سکتے ہیں پھر نبی کیسے مددگار نہیں ہو سکتے؟ میری بات، پھر نبی کیسے مددگار نہیں ہو سکتے؟ تو اس لیے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ آپ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں نا تو ایک مرتبہ آپ میری یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھیں، باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر ساری طرف دیکھ کر آ جایا کریں، تاکہ پھر اندر آ کے آپ میری طرف متوجہ رہیں، آپ کو باہر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک مرتبہ دل جمی کے ساتھ نا
پوری مسجد کو دیکھ کر پھر آپ جب تشریف لائیں گے پھر مجھے بھی لطف آئے گا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. اب جب بندے ادھر ادھر دیکھیں میرا ذہن پھر آگے پیچھے ہو کے مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ توجہ رکھیں جو جملہ کہہ رہا ہوں. تو حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجازی مددگار ہیں. اور اگر میں آپ کے قصیدے کی بات کروں حضور سیدی غوث پاک کی، اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ جو میرا مرید ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہو وہ بغیر توبہ کے نہیں مرتا، بغیر توبہ کے نہیں مرتا. تو بابا یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، اور یہ اللہ والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی تار رب سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل سے بات بعد میں نکلتی ہے اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے. اور غنیت الطالبین کے اندر حضور سیدی غوث پاک خود لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ میں نماز ظہر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد میں نے ایک بڑے جنب غفیر سے خطاب کرنا تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں، اب یہاں تو ہمارے مجمع چند لوگوں پر ہے نا، تو حضور سیدی غوث پاک جب خطاب فرمایا کرتے تو آپ کے سامنے چند لوگ نہیں ہوتے، بڑے بڑے صاحب علم لوگ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر اور بڑے صاحب علم لوگ بیٹھ کر حضور سیدی غوث پاک کا درس سنا کرتے، آپ کی تقریر سنا کرتے. تو غنیت الطالبین کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے میں گیا اور میں پریشان تھا کہ میں ظہر کے بعد میں نے تقریر کرنی ہے، صاحب علم لوگوں کا مجمع ہوگا تو میں کیسے بولوں گا. آپ فرماتے ہیں میرے پہ یہی کیفیت تھی، اتنی دیر میں میرے نانا جان نے مجھے اپنی زیارت کروا دی. آیا اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ یہ جو زیارت میرے آقا نے حضور سیدی غوث پاک کو کروائی، یہ زیارت حالت خواب میں نہیں تھی، حالت بستر پر نہیں تھی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز سے قبل حالت جاگتے ہوئے حضور نے مجھے اپنا دیدار کروا دیا. جاگتے ہوئے حضور نے مجھے اپنا دیدار کروایا. اب سوال کرتے ہیں حضور جب آپ کو آقا و مولا نبی علیہ السلام نے دیدار کروایا پھر آپ نے کیا کیا؟ تو آپ فرماتے کہ میں نے حضور سے دست بست عرض کی کہ نانا جان اے نماز ظہر تو بعد ایڈے بڑے اجتماع اپنے سامنے خطاب کرنا ہے تو جناب جھجک محسوس ہو رہی ہے، کرم فرماؤ. سرکار غوث نظر کرم خدا را، سرکار غوث نظر کرم آرا، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار نظر. آپ فرماتے لوگوں حالت بیداری میں جب حضور تشریف لے آئے میں نے عرض کی نانا جان اتنے بڑے مجمع کے سامنے میں نے تقریر کرنی ہے، میں نے گفتگو کرنی ہے، اے پیارے نانا جان ذرا کرم تو فرمائیے. آپ نے فرمایا بیٹا ذرا اپنے منہ کو کھول. میں نے اپنے منہ کو کھولا، اللہ کے نبی نے اپنا لعب دہن نکالا، میرے منہ کے اندر ڈالا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، 5 6 7 مرتبہ ڈالا. ڈالنے کے بعد لوگوں میرے اور آپ کے نبی تشریف لے گئے. حضور سیدی غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس کے بعد نماز ظہر ادا کی. ادا کرنے کے بعد جب میں منبر پر بیٹھا میں نے کیا دیکھا، میرے سامنے اتنا بڑا لوگوں کا جب غفیر ہے، بڑے بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پہ کپ کپی طاری ہو گئی، میں پریشان تھا. اتنی دیر میں نے دائیں مڑ کے دیکھا، میں نے کیا دیکھا، حضرت مولا علی کھڑے ہیں،
حضرت مولا علی کھڑے ہیں۔ یہ مولا علی کون ہیں؟ جن کے بارے میں ہر بندہ، ہر محدث، ہر مفسر یہ کہتا ہے کہ مولا علی وہ ہیں کہ جو سب سے بڑے ولی ہیں اور جو سب ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے تھے۔ میرے آقا کے غلاموں اب ذرا توجہ کرنا، حضور سیدی غوث پاک نے جب مولا مرتضیٰ کو دیکھا، آپ نے پوچھا اے بیٹے بتا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا حضور مسئلہ یہ ہے، لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، تقریر کرنی ہے، میں نے گفتگو کرنی ہے، کب کبھی تاری ہو رہی ہے۔ کہا غوث اعظم پریشان نہ ہو، ذرا اپنا منہ کھولو، ذرا اپنا منہ تو کھولو۔ حضور سیدی عبد القادر فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، آقا مولا علی نے ایک مرتبہ لعاب دہن ڈالا، دوسری مرتبہ، تیسری، چوتھی، پانچویں اور چھٹی مرتبہ ڈال کے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ میں نے دست بستہ عرض کی حضور آپ سے پہلے نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ ایک مرتبہ اور ڈالیں تاکہ یہ 7 مرتبہ کام برابر ہو جائے۔ حضور سیدی غوث پاک فرماتے ہیں حضرت مولا علی نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر 7 مرتبہ میں نہیں ڈالتا، حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں 6 مرتبہ ڈال کے قیامت تک آنے والوں کو اس بات کا درس دے رہا ہوں۔ میں علی تو ضرور ہوں لیکن میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں علی تو ضرور ہوں، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک مرتبہ اس لیے کم ڈالا ہے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو اس بات کا علم ہو جائے علی نبی کا داماد بھی ہے، علی حضور کا غلام بھی ہے، علی حضور کا صحابی بھی ہے، علی پنجتن کے اندر بھی شامل ہے، علی حق 4 کے اندر بھی شامل ہے۔ حضرت مولا علی کی پاور بھی بڑی ہے، مگر قیامت تک آنے والے اس بات کو سمجھ جائیں علی علی ضرور ہے مگر علی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ علی نبی کے برابر۔ فرمایا بیٹا میں نے ایک کم رکھا ہے، اگر 7 ہوں تو برابر ہی ہو جائے گی۔ میں نے کہا اگر علی ہو کر، ذہن حاضر رکھنا ہے، علی ہو کر، شیر خدا ہو کر، اور پھر ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح کرے اور وہ بندے وہ دروازہ جس کو 40 کھولیں 40 بند کریں، مولا علی ایک ہاتھ سے اٹھا کے پھینک دیں۔ اتنی پاور والا علی ہو کر اگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا تو آج کا کون سا بندہ ہے جو معاذ اللہ حضور کے برابر ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے؟ حضرت مولا حضور سیدی غوث پاک فرماتے ہیں جب لعاب دہن گیا نا پھر میں نے ایسی تقریر کی نا، سبحان اللہ کی آواز ہے یار، فرماتے ہیں میں نے ایسی تقریر کی، ایسی گفتگو کی، میں نے دیکھا کہ میرے مجمع کے اندر بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر قلم دوات لے کر بیٹھے ہوئے تھے، میری گفتگو کو لکھ رہے تھے اور لکھ کر یہ کہہ رہے تھے عبد القادر ایوی سچے، ایوی سچے سونے جڑا جڑا کچھ تسی کہہ رہے ہو۔ فرمایا یہ حضور نے جو لعاب دہن ڈالا، مولا علی نے جو لعاب دہن ڈالا، یہ اس کی پاور تھی۔ تو اگر جن کے لعاب دہن کے اندر اتنی پاور ہے تو خود بتاؤ پھر ان کے اندر کتنی پاور ہوگی۔ اب ذرا ذہن کو حاضر رکھنا، تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور اس پر ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ اسی پر قائم رہے،
اب ان لوگوں میں یہ اللہ کے ولی بھی شامل ہیں، ان لوگوں میں یہ اللہ کے ولی بھی شامل۔ اب حضرات ذہن کو حاضر رکھنا، یہ بڑی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہہ دیں نا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائیں، اس کے علاوہ پھر کسی کو شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بس یہی عقیدہ، یہی نظریہ زندگی میں بھی آخری سانسوں تک یہی نظریہ ہو، یہی عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہی ہے ساری کائنات کو بنانے والا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی۔ اب ذہن کو حاضر رکھنا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں نا، ایک بیعت رضوان ہوئی تھی، یہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بیعت کا ذکر کیا ہے، اور اس درخت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس درخت کے نیچے یہ بیعت رضوان ہوئی تھی۔ ذہن کو حاضر رکھنا بھائی، آپ ذہن کو حاضر رکھنا، یہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی اس درخت کا ذکر بھی تحت الشجرہ قرآن کریم نے کیا ہے، اور وہ درخت، اور یہ ایک تفصیلی بات ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ بیعت کیوں ہوئی تھی اس پر آپ میری تقریر پہلے سن چکے ہیں، چاہے آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ وہ پہلے گفتگو سن چکے ہیں۔ تو حضرات یہ بیعت رضوان ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی کی بیعت لی تھی کہ بھائی ظالموں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، تو میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، میرا عثمان زندہ ہے، میرا عثمان زندہ ہے۔ یہ بیعت رضوان ہوئی۔ اب وہ درخت جسے تحت شجرہ کہا گیا، قرآن نے تحت شجرہ کہا جس درخت کو، اب وہ شجر یعنی وہ درخت حضور کے دور میں بھی رہا، اب وہی درخت حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی رہا، تھکی سبحان اللہ دور میں۔ جب حضرت فاروق اعظم کا دور آیا نا، حضرت فاروق اعظم نے اس درخت کو کٹوا دیا، بلکہ یہاں تک کٹوایا نہیں، اس کو جڑوں سے ہی نکال دیا، بالکل اس کو ختم کر دیا، اس کو جڑوں سے اکھیڑ کے اس کی ساری جگہ کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ اب حضرت فاروق اعظم سے یہ سوال ہوا، حضور اے درخت ہے، ادھے تھلے بیعت ہوئیے تو تسی انہوں کیوں وڈیا، کیوں کٹیا، ادھیاں جڑاں کیوں کٹیاں، ادھا نام و نشان مٹا دیتا؟ آپ نے فرمایا مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ بات سمجھ، کہیں لوگ اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ اس درخت کے پجاری بن جائیں اور اللہ کا پتہ وہ بھول جائیں، اللہ کی وحدانیت کو وہ بھول جائیں، اور یہ جو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں سے لوگ نکل جائیں اور درخت کی پوجا شروع کر دیں کہ نہیں یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے حضور نے بیعت کی تھی۔ تو لہٰذا اس ڈر سے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا کیا؟ درخت کو بالکل ختم کر دیا، اس کی جڑیں بھی نکال کے نام و نشان بھی مٹا دیا۔ اب صاحب سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اسی آیہ مقدسہ کی تفسیر حضرت سرکار صدیق اکبر نے آپ کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا، فرمایا ثم استقاموا کا ایک معنی یہ ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک، بولے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرے یا وہ قبر کا پجاری بن جائے تو یہ شرعاً حرام ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ عقیدہ اہل سنت حنفی بریلوی مسلک کے اندر یہ قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ جو آج کل ہمارے مزارات پر، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جمعے آپ نے مولانا سے شاید سنا ہوگا، میں کراچی کے دورے پر تھا، میں جمعہ نہیں پڑھا سکا، میں پچھلا ہفتہ کراچی تھا، میں وہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوا اور وہاں فاتحہ کے لیے، تو آپ واللہ مجھ سے قسم لے لیں کہ میں نے جو حالات وہاں دیکھے میں اس کے بعد سوچتا رہ گیا کہ آج ہمارا کیا بنے گا۔ بھائی لوگ وہاں جو کچھ کر رہے تھے
جو عورتیں مزار کے ساتھ جو کچھ وہ کر، وہ تو اللہ کے ولی ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو حکم نہیں دیا کہ تم میرے بعد وصال کے ایسے کرنا۔ لیکن آج کچھ کم عقل، کچھ جاہل، کچھ ان پڑھ لوگ ایسے ہیں کہ جا کر قبروں کو یوں کر کے وہ جفی ماریں گے، انج کر کے انہوں نے جا کے قبروں میں جفی مارنی، پھر اتنے جا کے انہوں نے سر رکھ دینا ہے۔ بھئی سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ حقیقی ہو، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جائز